کہتے ہیں جی رحمتوں کی بارش ہوگی رمضان میں، ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک جگہ آتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، جہنم کو بند کر دیتا ہے۔ کیا مہینہ ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے، آسمانوں کے دروازے کھلے، مغفرت کے دروازے کھلے، جہنم اللہ نے بند کر دی اور شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ شیطان جیل میں، شیطانوں کو زنجیریں پہنا دیتا ہے۔ تم میرے بندوں کو بہکاتے ہو، اب میں تمہیں بہکانے نہیں دوں گا، میرا بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے، تم رستے میں رکاوٹ ڈالتے ہو، یہ رکاوٹ دور کر دو، شیطان کو قید کر دو، میرا بندہ نیکی کرے۔ جنت کھولی گئی ہے، جنت سجائی گئی ہے، آسمانوں کے دروازے کھولے گئے۔ کہتے ہیں رحمت کی بارش ہوتی ہے، کل بھی بارش ہوئی تھی، ہوتی رہتی، اور بارش تو ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، ساری جگہ کو اچھا فائدہ دیتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، بارش سب کو فائدہ نہیں دیتی۔ اصول ہے بارش ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، بارش ہمیشہ فائدے والی ہوتی ہے، اور قبول کرنے والے اگر اس کو قبول کر لیں۔ بارش اگر باغ میں پڑے تو پتے دھل جاتے ہیں، کونپلیں پھوٹتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، کلیاں چٹکتی ہیں، پھل لگتے ہیں، پودے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر باغوں میں بارش پڑے، فصلوں پہ بارش پڑے تو لہلہاتی ہیں، غلہ اناج اگلتی ہیں، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ریت پہ بارش پڑے، کئی دن ریت پہ بارش پڑتی رہے، اس کا کچھ بگڑتا ہے؟ سب جذب کر لیتی ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور پتھروں پہ بارش پڑے تو ادھر ادھر پانی بکھر جاتا، پتھر کا کچھ بگڑتا ہے؟ پتھر ہی رہتا، اس کو کچھ نہیں۔ اور اگر کچرے کے اوپر، روڑی کے اوپر، گندگی کے اوپر بارش پڑے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ باغ میں پڑی تھی تو پھول کھلے تھے، اور گندگی میں بارش پڑی تو بدبو ہوگی۔ اگر کسی گندگی میں بارش پڑ جائے نا تو بدبو بڑھ جاتی ہے، وہ پہلے سے زیادہ گندی ہو جاتی ہے۔ یہ بندے کے اوپر انحصار ہے، اور کسی کو بارش کے ساتھ بدبو ملتی ہے، کسی کو بارش کے ساتھ خوشبو ملتی ہے۔ بارش ایک ہی ہوتی ہے، اور جس جگہ پہ پڑتی ہے اثرات اس کے ہوتے ہیں، جس جگہ پہ یہ بارش برستی ہے اثرات اس کے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہم نے سوچنا ہے کہ رمضان ہمارے لیے رحمت بنتا ہے کہ یہ ہلاکت بنتا ہے۔ اور کئی رمضان میں بھی آئیں گے، فرق نہیں پڑے گا۔ کئی ایسے ہوں گے بیچارے جن کو رمضان میں نیکی کی توفیق نہیں ملے گی، جن کو رمضان میں بھی نیکی کی توفیق نہیں ملے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فضا بناتا ہے، بہار آتی، نیکیوں پہ بہار آتی، اور جس نے کبھی نیکی نہیں کی ہوتی وہ بھی رمضان میں۔ مسلمانوں یہ بھی ایک غلط عادت ہے، شاید اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری کر دے، یہی رمضان ہماری اصلاح کا ذریعہ بن جائے، یہی رمضان ہمیں استقامت دے دے۔ اور جتنے آج فجر میں تھے، رمضان کی صبح جب فجر کی جماعت ہوگی، پہلا روزہ ہوگا، اتنے ہی ہوں گے جتنے آج تھے۔ اس جمعے میں تھوڑے ہیں اور فجر کی نماز میں زیادہ ہوں گے۔ یہ رمضان نہیں ہے، یہ رمضان نہیں ہے۔ عام دنوں کے نمازی کتنے ہیں اور رمضان کے کتنے ہوں گے؟ رمضان کی ظہر آئے گی ماشاءاللہ، اس طرح کوئی اسی گرمی کے اندر روزہ رکھ کے پیاسے سڑکوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، اڈوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، ہوٹلوں میں نمازیں ہو رہی ہوں گی، ہسپتالوں میں نمازیں ہو رہی ہوں گی، فیکٹریوں میں نمازیں ہو رہی ہوں گی، کارخانوں، مارکیٹوں میں چھتوں کے اوپر نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ ان سے پوچھو کل پڑھی تھی؟ نہیں جی کل تو رمضان نہیں تھا، ہم نے آج پڑھی ہے۔ اور کتنے مسلمان وہ ہوں گے جو 11 مہینے کے بعد سجدہ کریں گے؟ کتنے مسلمان وہ ہوں گے جو 11 مہینے کے بعد سجدہ کریں گے، کہیں گے پچھلے سال آخری روزے کو نماز پڑھی تھی، پھر 11 مہینے ہم نے نماز نہیں پڑھی، آج ہم نماز کے لیے آئے؟ ہوں گے نا ایسے؟